السلام علیکم ویورز، لیکچر 3 نیٹ ورک آرکیٹیکچر۔ اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیٹ ورک آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے اور اس کی بنیادی ٹائپس کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں۔ نیٹ ورک آرکیٹیکچر از دا اوور آل ڈیزائن آف اے کمپیوٹر نیٹ ورک دیٹ ڈسکرائبس ہاؤ اے کمپیوٹر نیٹ ورک از configured اینڈ what strategies are being used۔ تو نیٹ ورک آرکیٹیکچر سے مراد ہے وہ ڈیزائن، وہ لے آؤٹ، وہ فزیکل ارینجمنٹس جس کے تحت آپ نے اپنے کمپیوٹر کو اور ان تمام ڈیوائسز کو ایڈجسٹ کیا ہے، کنیکٹ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نیٹ ورک آرکیٹیکچر میں آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈیوائسز کو کس طرح سے آپس میں کمیونیکیٹ کرانا ہے، کنیکٹ کرانا ہے۔ تو یاد رکھنا، پراپر نیٹ ورک آرکیٹیکچر کو ڈیزائن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ نیٹ ورک میں بہت سے کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو سیکیورٹی کا ہمیں زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر آرگنائزیشنز کے اندر ڈیٹا سینسٹیو ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے کلائنٹس کی کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل وغیرہ۔ تو اگر آپ نے پراپر نیٹ ورک آرکیٹیکچر ڈیزائن نہیں کیا تو آپ کے ڈیٹا کی سیکیورٹی خطرے میں ہوگی۔ اس لیے پراپر نیٹ ورک آرکیٹیکچر ڈیزائن کرنا بہت ضروری ہے۔ تو نیٹ ورک آرکیٹیکچر میں فوکسز آن دا فنکشن آف دا نیٹ ورک میں جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں ان کو فوکس کیا جاتا ہے، اور اٹ از آلسو نون ایز نیٹ ورک ماڈل اور نیٹ ورک ڈیزائن۔ اس کو ہم نیٹ ورک ماڈل بھی کہتے ہیں اور نیٹ ورک ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، کمپیوٹر نیٹ ورک آرکیٹیکچر، نیٹ ورک ماڈل اور نیٹ ورک ڈیزائن یہ سیم ورڈ ہیں۔ تو ہمارے پاس دو مین ٹائپس ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک آرکیٹیکچر کی۔ کون کون سی دو ٹائپس ہیں؟ ون از کلائنٹ سرور نیٹ ورک اینڈ سیکنڈ ون از پی ٹو پی نیٹ ورک، یعنی پیر ٹو پیر ماڈل یا پیر ٹو پیر نیٹ ورک۔ تو آئیے ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلائنٹ سرور نیٹ ورک۔ کلائنٹ سرور نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ ون اور مور کمپیوٹر ورک ایز اے سرور اینڈ ادر کمپیوٹر ورک ایز کلائنٹ۔ اس نیٹ ورک کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ کمپیوٹر ایز اے سرور کام کرتے ہیں، اور باقی جتنے بھی کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ سارے ایز اے کلائنٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نیٹ ورک میں سرور کمپیوٹر کو کلائنٹ کمپیوٹر ریکویسٹ سبمٹ کرواتے ہیں، اور سرور کمپیوٹر اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر کے اور پھر سرور کلائنٹ کو ریکوائرڈ سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ ریکوائرڈ سروسز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ڈیٹا فائل بھی ہو سکتی ہے، کوئی پرنٹ ریکویسٹ بھی ہو سکتی ہے، یا نیٹ ورک کو ایکسیس کرنے کی، انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے کی ریکویسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس نیٹ ورک میں کلائنٹ اور سرور مل کر کمیونیکیشن کرتے ہیں اور ریسورسز آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ کلائنٹ سرور نیٹ ورک آرکیٹیکچر کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیبل کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اور وداؤٹ وائر یعنی کہ وائرلیسلی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس نیٹ ورک میں جو سرور کمپیوٹر ہوتا ہے وہ عام طور پہ مور پروسیسنگ پاور رکھتا ہے اور میموری رکھتا ہے اینڈ ہارڈ ڈسک اسپیس دین کلائنٹ کی نسبت پاور بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے، پروسیسنگ سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور میموری اور ہارڈ ڈسک اسپیس بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سرور ہول نیٹ ورک کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ سرور ایسے ہوتے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ سرور کہلاتے ہیں۔ ڈیڈیکیٹڈ سرور کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایک خاص مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ فائل سرور یا پرنٹ سرور یا ای میل سرور۔ فائل سرور کیا کام کرتا ہے؟ از یوز ٹو اسٹور اینڈ مینیج فائل، یہ جسٹ فائل کو اسٹور کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے۔ اسی طرح پرنٹ سرور از یوز ٹو مینیج پرنٹر اینڈ پرنٹنگ ٹاسک، یہ جسٹ پرنٹنگ ٹاسک کو ہی مینیج کرتا ہے۔ اور ای میل سرور جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے لارج والیوم آف انکمنگ، آؤٹ کمنگ اینڈ انٹرنل ای میل۔ تو ایسے سرور جو ایک خاص کام پرفارم کرتے ہیں ان کو ہم ڈیڈیکیٹڈ سرور کہتے ہیں۔
تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 3 سرور استعمال ہو رہے ہیں، ایک پرنٹ سرور ہے، ایک کمیونیکیشن سرور ہے اور ایک فائل سرور ہے۔ تو یہ تینوں سرور علیحدہ علیحدہ ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں۔ کمیونیکیشن سرور جو ہے وہ رسپانسبل کس چیز کا ہے، وہ کمیونیکیشن کرا رہا ہے تمام جو کلائنٹس ہیں ان کی آپس میں سرور کے ساتھ، اور اس طرح پرنٹ سرور جو ہے وہ پرنٹنگ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر کے ان کے آپس میں کمیونیکیشن کرا رہا ہے۔ فائل سرور بھی اسی طرح فائلز کو ٹرانسفر کرنا، سینڈ اینڈ ریسیو کرنا، یہ سارے رسپانسبلٹیز فائل سرور کی ہیں۔ تو یہ 3 سرور مختلف رسپانسبلٹیز پرفارم کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ سرور نیٹ ورک کے ایڈوانٹیج کون کون۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ منیمائز نیٹ ورک ٹریفک۔ تو دیکھیں آپ کے پاس ایک سرور موجود ہے یا ایک سے زیادہ سرور موجود ہیں، تو آپ اس نیٹ ورک میں ہر کلائنٹ یا تو فائل کو ایکسیس کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیج رہا ہے، یا انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے، یا پرنٹ شیئرنگ کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے۔ اب جو ریکوائرڈ ریکویسٹ ہوتی ہے اسی پہ ہی سرور کام کرتا ہے، یعنی کہ ان نیسیسری برڈن جو ہے وہ نیٹ ورک پہ نہیں ڈالتا۔ مزید یہ بات آپ کو پی ٹو پی میں کلیئر ہوگی، کیونکہ پی ٹو پی کے اندر نیٹ ورک کے اوپر کافی برڈن ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے ڈیفرنٹ یوزر اور گیون ڈیفرنٹ لیول آف ایکسیس۔ تو یہاں پہ یوزر سے مراد کلائنٹس ہیں، تو کیونکہ اس آرکیٹیکچر میں ایک سرور انوالو ہوتا ہے اور سرور کلائنٹس کے ڈیفرنٹ رائٹ کو مینٹین کرتا ہے کہ کس کلائنٹ کو کس یوزر کو کون سا رائٹ دیا گیا ہے۔ تو فار ایگزامپل ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی یوزر کو یہاں تک رسائی دی گئی ہو کہ وہ جسٹ پرنٹ کر سکتا ہے، فائل کو ایکسیس نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے جو ان آتھورائزڈ ایکسیس ہے، مطلب ایسے یوزر جن کا کسی اسپیسیفک ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا ٹھیک نہیں ہے، انہیں آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں، ان کو آپ روک سکتے ہیں کہ وہ ان فائلز تک رسائی حاصل نہ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اٹ آلسو پرووائڈ فاسٹر رسپانسز ٹو دا کلائنٹ۔ کیونکہ کلائنٹ سرور نیٹ ورک کے اندر ایک سے زیادہ سرور ہوتے ہیں، تو سرور کی طرف سے رسپانس بھی اس لیے فاسٹر آتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اٹ کین یوز لیس پاورفل کمپیوٹر ایز کلائنٹ۔ آپ کلائنٹ کے طور پہ کم پاور والے کمپیوٹر جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ زیادہ تر کام جو ہوتا ہے وہ پاورفل کمپیوٹر سرور پرفارم کرتا ہے، تو کلائنٹ کے لیے آپ کو زیادہ پاورفل کمپیوٹر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ہم اس نیٹ ورک کے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ڈس ایڈوانٹیج از اٹ از ایکسپینسو ماڈل بیکاز سرور کمپیوٹر آر کاسٹلی۔ یہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، بہت مہنگا ماڈل ہے۔ کیونکہ سرور کمپیوٹر آر کاسٹلی، سرور کمپیوٹر بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ نیڈ ایکسپرٹ ٹو کنفیگر دا نیٹ ورک۔ اس نیٹ ورک کو مینیج کرنا، کنفیگر کرنے کے لیے آپ کو کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ دا آپریشن اسٹاپ آل اوور دا نیٹ ورک وین سرور گوز ڈاؤن۔ تو تمام نیٹ ورک کے اندر جو آپریشن ہیں وہ رک جاتے ہیں اگر کہیں پہ سرور کمپیوٹر جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، تو اور پورا کا پورا نیٹ ورک بلاک ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ٹائپ دیکھتے ہیں پیئر ٹو پیئر ماڈل۔ پی ٹو پی نیٹ ورک اسے بولا جاتا ہے، پی ٹو پی ماڈل بولا جاتا ہے۔ اس نیٹ ورک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تمام کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی سینٹرلائزڈ کمپیوٹر یا سینٹرلائزڈ سرور موجود نہیں ہوتا، بلکہ تمام کمپیوٹر ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس نیٹ ورک میں ایچ کمپیوٹر کارڈ پیئر ہیز ایکول کیپیبلٹیز اور اسٹیٹس۔ اس کو پیئر اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس نیٹ ورک میں ہر ایک کمپیوٹر ایکول اسٹیٹس رکھتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ایچ کمپیوٹر کین شیئر ہارڈ ویئر سچ ایز پرنٹر ڈیٹا اور انفارمیشن ود ادر کمپیوٹر۔ تو اس نیٹ ورک کے اندر ہر ایک کمپیوٹر اپنے دوسرے کمپیوٹر سے پرنٹر شیئر کر سکتا ہے، ڈیٹا شیئر کر سکتا ہے، انفارمیشن شیئر کر سکتا ہے۔ اور اس نیٹ ورک کے اندر ہر ایک کمپیوٹر پہ انڈیپینڈنٹلی آپ کو سافٹ ویئر انسٹال کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ایڈوانٹیج ہے
شیئر فائل وداؤٹ اے فائل سرور۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیٹ ورک میں ہمیں سرور کی ضرورت نہیں ہوتی فائل کو شیئر کرنے کے لیے، وداؤٹ سرور ہم فائل کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اٹ از ایزی ٹو سیٹ اپ، اس طرح کے نیٹ ورک کو سیٹ اپ کرنا کافی آسان ہوتا ہے، اور اٹ از ایزی ٹو مینٹین، ایزیلی ہم اس طرح کے نیٹ ورک کو مینٹین بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے نیٹ ورک کو مینٹین کرنے کے لیے، سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اٹ ڈز ناٹ ریکوائرڈ ایکسپینسو سرور کمپیوٹر، آپ کو اس نیٹ ورک کے اندر کسی ایکسپینسو سرور کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو مہنگے سرور پرچیز نہیں کرنے پڑتے۔ تو اس طرح کے نیٹ ورک آرکیٹیکچر جو ہے وہ زیادہ تر گھروں کے اندر اور چھوٹے یعنی کہ اسمال بزنس کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہیوی یوز کین سلو ڈاؤن دا نیٹ ورک اسپیڈ، اگر اس پہ زیادہ برڈن ڈالیں گے تو نیٹ ورک کی اسپیڈ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے اٹ آلسو پرووائڈ لیس سیکورٹی آف ڈیٹا، اس طرح کے نیٹ ورک میں آپ کے ڈیٹا کی سیکورٹی جو ہے وہ کافی پرابلم بن جاتی ہے، کیونکہ آپ کا کمپیوٹر ہر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، تو آپ کا ڈیٹا آسانی کے ساتھ ایکسیس کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا ایک پرابلم بن جاتا ہے۔